اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کا نصف آخر سماعت کیا ہے۔ کل یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سورۃ البقرہ کا موضوع بین الاقوامی سطح تک انسانی معاشرے کی تشکیل کے بنیادی قوانین اور ضابطوں کی نشاندہی کرنا ہے۔ پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ سوسائٹی کی تشکیل کے لیے بنی اسرائیل اب یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ وہ کسی بین الاقوامی انقلاب کو برپا کر سکے، اس لیے کہ ان میں چند خرابیاں پیدا ہو گئیں۔ حق و باطل کے درمیان تلبیس، حقائق کا سامنا نہ کرنا، خود عمل نہ کرنا اور دوسروں کو نصیحت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ قرآن حکیم نے ان کی تفصیلات بیان کر کے انہیں دعوت دی تھی ابراہیم علیہ السلام کے بین الاقوامی انسانی اصولوں کی۔ اب یہاں سے قرآن حکیم نے ان اصولوں کی تشریح بیان کی ہے۔ پہلے بطور تمہید کے قرآن حکیم نے ذکر کیا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا۔ دنیا میں ہر انسان، ہر معاشرہ کسی نہ کسی نظریے اور فکر کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی سوسائٹی بغیر کسی فکر اور نظریے کے کام کرے۔ ہر معاشرے میں ایک فکر کار فرما ہوتا ہے۔ یہ فکر اور نظریہ تمہارا کیا ہونا چاہیے؟ قرآن حکیم کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، انسانی بھلائی کے کام میں تمہیں سبقت لے جانا ہے۔ معیار یہ ہے کہ انسانیت کی بھلائی کس میں ہے، اس کی خیر خواہی کا نظام کیسے ہے۔ جو انسانوں کے لیے بہتر ہے اس فکر اور نظریے کو قبول کیا جائے، اور جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، تکلیف کا باعث ہے، اس نظریے کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا میں تمام قوانین، سیاسی نظاموں کی تشکیل، معاشی اور اقتصادی امور کی تفہیم کی اساسیات بیان کر دی۔ اس کی اساسیات یہ ہیں کہ اگر وہ انسانوں کی بھلائی کے لیے بہتر قانون تو اسے تسلیم کیا جائے، اور انسانیت کو نقصان پہنچانے والی بات ہے تو اسے کسی صورت قبول نہیں کیا جائے۔ یہ پہلی بنیادی بات قرآن حکیم نے ارشاد فرما کے اس کتاب مقدس قرآن حکیم دنیا میں لانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کا تعین کیا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے ہیں جن کا پہلا بنیادی کام یہ ہے کہ یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیات تمہیں پڑھ کر سنائیں، احکامات خداوندی، الہی قوانین اور ضابطوں کی آپ کے سامنے قرات کریں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی وَيُزَكِّيكُمْ، وہ رسول ہم نے اس لیے بھیجے ہیں تاکہ تمہارے دلوں کا تزکیہ کرے۔
دلوں کے میل کچیل، زنگ آلودگی کو ختم کرے، گویا کہ دلوں کو کھینچ کر اللہ کے ساتھ جوڑنے کا کام، تزکیہ۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں کتاب سکھائے، اس کے قوانین اور ضابطوں کی تعلیم دے، شریعت، والحکمت، اور اس کتاب کو عمل میں لانے کی حکمت اور سیاست سمجھائے۔ گویا کہ نبی کی بعثت کے 3 بنیادی اساسیات بیان کر دی، شریعت، طریقت اور سیاست۔ تعلیم کتاب جو دراصل احکام خداوندی کی تعلیم و تربیت، یہ شریعت، قوانین اور ضابطے ہیں، سوسائٹی کیسے تشکیل دی جائے گی، افراد کے درمیان سماجی معاہدات کیسے سر انجام پائیں گے، اس کے قوانین اور ضابطے بیان کیے گئے۔ دوسرے یہ کہ ان قوانین کو عمل میں لانے کی مہارت، صلاحیت، استعداد کیسے پیدا ہوگی، اس کے لیے تزکیہ ہے، طریقت، دلوں کو سیکل کرنے کا کام، دل و دماغ کو پالش کرنا ہے، اس میں یہ مہارت پیدا کرنی ہے کہ وہ ان قوانین کو عمل میں لانے کی جدوجہد اور کوشش کرے، بغیر کسی مفاد اور لالچ کے، اخلاص، للہیت، جرأت و ہمت، احسان کی کیفیت کے ساتھ احکامات الہیہ کو انسانی معاشرے میں نافذ کرے۔ اور تیسرے، ان قوانین کا عملی نظام قائم کرنا، ایسی حکمت عملی ترتیب دینا، ایسا سیاسی طریقہ وجود میں لانا، عملی نظام تشکیل دینا کہ جس سے وہ قوانین انسانی فائدے کے طور پر ظاہر ہوں۔ 3 بنیادی فرائض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مقرر کیے گئے، اور پھر اسی روشنی میں فرد کی تعمیر و تشکیل سے لے کر اس کی سیرت سازی کے عمل، شخصیت سازی کے عمل سے لے کر اقوام عالم کے درمیان بین الاقوامی سطح کے قوانین اور ضابطوں کی تفصیلات باقی صورت مبارکہ میں بیان کی گئی، اور اس کا آغاز اگلے رکوع سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلا حکم جو مسلمان جماعت کی تربیت اور تزکیے، اس کی شخصیت کی تعمیر کے لیے دیا گیا، وہ یہ ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو، میں تمہارا تذکرہ کروں۔ اللہ نے اپنے یاد کرنے کا حکم دیا۔ ذکر اللہ انسانی شخصیت کی تعمیر میں بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ فرد کی ترقی، اس کی روح کی کامیابی، اس کی صلاحیتوں کے نکھار کے لیے سب سے پہلا عمل ذکر اللہ ہے۔ دن میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر یہ انسانی روح کا علاج ہے۔ قلب کی کمزوریاں اور کوتاہیاں اس ذکر سے دور ہوتی ہیں، یعنی انسان اس کائنات میں موجود کسی بھی طاقت و قوت کو خدائی اختیارات کا مالک نہ سمجھے۔ لا الہ، اور ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اپنا مخلصانہ تعلق قائم کر دے، الا اللہ، ما سوی اللہ کی نفی کر کے اللہ کی ذات کے ساتھ وابستگی، یہ پہلی بنیادی بات ہے۔ اور اللہ نے یہاں حکم دیا ہے، فاذکرونی، امر ہے،
اور یہ امر وجوب کے لیے۔ ذکر کے جتنے بھی پہلو ہیں ان تمام کو ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دینا مسلمان جماعت کا پہلا فریضہ ہے۔ اللہ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں، یعنی اس ذکر کے اثرات و نتائج تمہارے دل و دماغ پر مرتب ہوں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس مجلس سے زیادہ بڑی اور اعلیٰ مجلس میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ تو تذکرے سے مراد اس کو اس کے ذکر کے ثمرات اور نتائج اس کے دل و دماغ پر مرتب کرنا ہے، اس کی روح کو مہذب بنانا ہے، اس کے قلب، عقل اور نفس کے اصل فنکشن جاری کرنا ہے۔ ذکر کا سب سے پہلا اثر۔ دوسرا بنیادی حکم دیا شخصیت سازی کے لیے مسلمان جماعت کو، واشکروا لی ولا تکفروا، میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت مت کرو، انکار مت کرو۔ شکر کا مطلب زبانی کلامی شکر کا اظہار نہیں، بلکہ اس اظہار کے ساتھ ساتھ عملی طور پر ایسے اقدامات کرنا ہے جو انعامات اللہ نے انسان پر کیے ہیں ان کو پورے طور پر انسانی فائدے کے لیے استعمال میں لانا، یہ شکر۔ انسان ممکن حد تک انسانیت کے فائدے کے لیے کام کرے، جتنی صلاحیتیں اور استعداد اللہ نے دی ہیں ان کو بروئے کار لائے، یہ شکر۔ عربی میں ایک کفران نعمت اور ایک شکران نعمت۔ کفران نعمت تو یہ ہے کہ ایک صلاحیت و استعداد ایک درجے کی تھی، آپ نے اس سے کم استعمال کی تو اس نعمت کی ناشکری۔ ایک ایکڑ سے پیداوار 50 من اٹھائی جا سکتی تھی، آپ نے 20 من اٹھائی، یہ کفران نعمت۔ اور پوری محنت کے ذریعے سے آپ نے پوری کی پوری پیداوار اٹھائی، یہ شکر۔ یہ اس صلاحیت کا صحیح استعمال۔ اسی طرح کسی بھی ادارے، کسی بھی صلاحیت و استعداد، کسی بھی شے کے استعمالات اگر ٹھیک ٹھیک پورے انہیں بروئے کار لایا جائے تو یہ شکر، اور اگر اس میں کوتاہی اور سستی، کمزوری کا مظاہرہ کیا جائے تو یہ کفران نعمت۔ تو دوسرا بنیادی حکم مسلمان جماعت کو یہ دیا گیا کہ وہ شکر ادا کرے، یعنی جتنی نعمتیں، جتنی اشیاء، جتنی عقل، جتنا شعور، جتنی فہم، جتنی بصیرت، جتنا علم انہیں دیا گیا ہے اس کو پورا استعمال میں لا کر انسانیت کو فائدہ پہنچانے کا عمل ہونا چاہیے۔ تیسرا حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ یہ دو کام کہ اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے، انسانیت کے فائدے کی کوشش کرنی ہے، ذکر اللہ کے ذریعے سے ترقیات حاصل کرنی ہے۔ ان دونوں کاموں میں صبر و استقامت اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، یعنی ایک دن شکر کر لیا دوسرے دن چھٹی، ایسا نہیں۔ صبر کہتے ہیں جماؤ، استقامت، یعنی جس کام کو اختیار کیا جائے سوچ سمجھ کر اختیار کیا جائے، اور جب اختیار کر لیا جائے تو اس پر ڈٹ جائے، صبر و استقامت سے کام لے۔ مشکلات سے گھبرا کر اس کو چھوڑ دینا یہ درست بات نہیں۔ آج آدمی ایک فیصلہ کرے، کل کوئی اور فیصلہ کر لے، پرسوں کوئی اور رائے قائم کر لے، تو وہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔
سوچ سمجھ کر جو فیصلہ کیا، جو کام کرنا شروع کیا، اس کو پوری ذمہ داری، صبر و استقامت کے ساتھ آگے بڑھ کر اپنی زندگی میں عملی طور پر بروئے کار لانا، یہ اس کی سب سے اہم ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اور اس سلسلے میں اگر کوئی تکلیف اور مشقت آئے تو اس میں استعانت، مدد کا ایک اہم ترین طریقہ نماز کا بھی۔ نماز ایک ایسی عبادت کہ انسان کی بہت سی مشکلات کو دور کر دیتی ہے، راستے کی رکاوٹوں کو ختم کر دیتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ، جب حضور کو کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تھا تو آپ نماز کی طرف دوڑتے تھے۔ نماز یعنی اخبات الی اللہ کا وہ عمل جب پوری توجہ سے کیا جائے تو اس کام کے بہت سے مشکل پہلو حل ہو جاتے ہیں، راستہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بلکہ بخاری شریف میں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اجہز جیشی فی الصلاۃ، میں اپنے جہاد کا لشکر، اس کی ترتیب اپنی نماز میں قائم کرتا ہوں۔ نماز میں یہ سوچتا ہوں کہ کس دشمن کے مقابلے پر کون کون سے افراد پر مشتمل ٹیم زیادہ اچھا نتیجہ پیدا کرے، تو اپنے لشکر کی تیاری نماز کے ذریعے سے میرے سامنے ہو جاتی ہے۔ تو عبادت، یہ نماز، یہ معمولی عمل نہیں، اللہ کے ساتھ اس تعلق کے نتیجے میں یہ صلاحیت و استعداد پیدا ہوتی ہے کہ وہ امور کے سر انجام دہی میں زیادہ بہتر انداز میں نتائج پیدا کر سکے۔ اس لیے مسلمان جماعت کو حکم دیا گیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کے ساتھ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، بخاری میں یہ بھی جملہ آتا ہے کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر و استقامت پہلے مرحلے پہ جو تکلیف یا مشکل پیش آتی ہے اس وقت ہوا کرتا ہے، ورنہ پہلے مرحلے پہ آپ نے شور شرابہ مچا لیا، رونا پیٹنا، مشکلات سے گھبرا گئے، تو بعد میں صبر تو ہر ایک کو آ جاتا ہے، وہ صبر نہیں کہلاتا۔ جو کمزوری یا بزدلی کا مظاہرہ کرنا تھا وہ پہلے مرحلے میں ہوتا، تو آدمی مشکلات سے پہلے مرحلے میں ہی نبرد آزما ہونے کے لیے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے۔ تیسری بات یہ ارشاد فرمائی شخصیت کی تعمیر کے حوالے سے کہ وہ اللہ کے راستے میں مطلوبہ مقاصد کے حصول کے لیے اسے جان بھی قربان کرنا پڑے تو وہ جان کی قربانی دینے کا بھی عزم اور ارادہ رکھے۔ مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ جو قوم موت نہیں قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد رکھتی، جرأت اور ہمت رکھتی، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ موت قبول کر کے اعلیٰ مقاصد کے اہداف کے لیے انسان جدوجہد اور کوشش کرے تو اس کی کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جو آدمی اس بزدلی کا شکار ہو کہ اس کام کرنے میں میری جان چلی جائے گی تو وہ کام کبھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جن قوموں نے ترقی کی وہ مشکلات اور ہلاکتوں کو چیلنج کر کے، ان کا مقابلہ اور مزاحمت کر کے، موت کو ہتھیلی پر رکھ کر اقدامات کیے ہیں تو نتائج حاصل۔ تو اس لیے تیسری بات قرآن حکیم نے یہ کہی کہ جو تم میں سے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں وہ دراصل مردہ نہیں ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے، کیونکہ انہوں نے قوموں کو زندہ کرنے کے لیے اپنی جان قربان کی۔ دراصل شہید کی موت قوم کی حیات، سوسائٹی اور اجتماعیت کی زندگی کے لیے گویا کہ اس نے کام کیا۔ قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ اس بات کا بھی حکم دیا
کہ اس کائنات میں جتنی چیزیں انسانیت کے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں، جن کا تعلق انسان کے معاشی معاملات کے ساتھ، قرآن نے ان کی ایک تفصیل بیان کی ہے کہ کون کون سی نعمتیں تمہارے لیے، دن رات، بڑی بڑی کشتیاں، بہت سے ایسے معاشی اعمال کہ جس کا قرآن نے تذکرہ کرتے ہوئے کہا بما ینفع الناس، جو انسانیت کے نفع اور فائدے کے لیے تھی، یہ کائنات میں گرد و پیش بہت سی چیزیں تمہارے لیے ہم نے پیدا کی۔ اب ان کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تمہارا رزق حلال ہو۔ قرآن نے مسلمان کیا بلکہ پوری انسانیت کو کہا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو وہ رزق کھاؤ جو حلال بھی ہو اور طیب بھی۔ دو بنیادی شرطیں لگائی ہیں، ایک تو رزق حلال، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ حلال کا مطلب تمہاری محنت و مشقت، تمہارے معاوضے، کام کے معاوضے کے نتیجے میں تمہارے پاس مال آیا، یعنی کسی دوسرے کا مال لوٹ کھسوٹ کر کے تم نہیں کھا سکتے۔ ایک تو یہ کہ تمہاری محنت و مشقت سے تم نے کمایا، یا تو خود کمایا ہے، اور اگر دوسرے نے کمایا ہے تو جائز تبادلے، یعنی اس کا عوض دے کر تم نے اس کے بدلے میں چیز لی۔ حلال تو یہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ کہا طیباً، وہ پاکیزہ بھی ہونا چاہیے۔ چیز پیدا ہو گئی، اگر وہ خراب ہے، تمہارا اپنا کھانا تھا لیکن بدبو پیدا ہو گئی، سڑان پیدا ہو گئی، تو وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کے پیسے لگے ہیں تو آپ کو وہ سڑا ہوا بھی کھانا ہے، نہیں۔ حلال ہے لیکن طیب نہیں ہے، وہ انسانی جسم کے لیے درست اور فائدہ مند نہیں، اس لیے اس کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ تو حلالاً طیباً، رزق کھاؤ جو حلال بھی ہو اور طیب بھی۔ اگلی آیت میں واضح طور پر اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اگر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے لازمی ہے کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ قرآن حکیم نے کہا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، اس لیے کہ وہ تمہارا واضح دشمن، انسانیت کا دشمن شیطان۔ لفظ شیطانہ کا مادے کا مطلب انسانیت سے دور، انسانیت کا دشمن۔ جو بھی انسانوں کا دشمن ہے اس کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا کہ اس سے تم بچو، اس کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے، سوسائٹی کے سماجی معاہدات کو توڑنے پر تمہیں اکساتا ہے، غلط باتوں کا حکم دیتا ہے، اس کی پیروی مت کرو۔ قرآن حکیم نے یہ چند اساسی اصول بیان کیے ہیں۔ ایک، فرد کی تعمیر و تشکیل، اس کی سب سے پہلی اجتماعیت کی ترقی اور کامیابی کے لیے۔ اگلے رکوع سے قرآن حکیم نے بین الاقوامی، قومی اور بین الاقوامی قوانین اور ضابطوں کی تفصیلات بیان کی، پہلے قومی سطح کی اور پھر بین الاقوامی سطح کی۔ لیکن اس سے پہلے ایک آیت میں بنیادی حقوق و فرائض انسانی سوسائٹی کے بیان کر دیے۔ قرآن حکیم نے کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ دیکھو نیکی یہ نہیں ہے کہ تمہارے چہرے مشرق کی طرف ہوں یا مغرب کی طرف، یہ نیکی کی کوئی بحث نہیں کہ تمہاری رسم کیا ہے، چہرہ کدھر ہے کدھر نہیں، مشرق میں ہے یا مغرب میں۔ نیکی یا ذمہ داری، لفظ البر استعمال کیا، اور عربی میں بر ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کا نام، لفظی ترجمہ ہم اردو میں کر دیتے ہیں نیکی، ورنہ لفظ بارارا
جس سے یہ بر وجود میں آیا، عربی میں اس کا مطلب اور مقصد کہ انسان نے جو ذمہ داریاں اپنے اوپر عائد کی ہیں ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو۔ اگر ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہ ہو تو اس کو اسم کہتے ہیں، گناہ۔ آپ نے ایک ذمہ داری قبول کی تو آدمی کو ذمہ داری سوچ سمجھ کر قبول کرنی چاہیے۔ جو ذمہ داری بھی آپ قبول کرنا چاہتے ہیں، آپ استاذ بننا چاہتے ہیں، آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، آپ انجینئر کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، آپ سوسائٹی میں کوئی بھی انسانی خدمت کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کر قبول کرنی چاہیے۔ اور جب قبول کر لیا جائے تو اس کو ذمہ داری کو پوری توانائی کے ساتھ اس سے عہدہ برا ہونا، یہ البر، اور اس کی خلاف ورزی کرنا، اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنا، یہ عربی میں کہلاتا ہے الاثم، یہ گناہ۔ تو قرآن حکیم نے کہا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تمہارا چہرہ مشرق کی طرف ہے یا مغرب، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، سب سے پہلی ذمہ داری مسلمان جماعت کی وہ یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، انسان ہونے کے ناطے اس کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان رکھے، فرشتوں پر ایمان رکھے، اللہ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان پر ایمان رکھے، اور جن انسانوں پر نازل کی ہیں جنہیں نبی بنایا ہے ان نبیوں پر ایمان رکھے۔ ایمانیات کے یہ 5 امور، اس کا تذکرہ قرآن حکیم نے کیا کہ سب سے پہلے نیکی، یہ 5 باتیں، یعنی خالق کا انسان پر جو حق ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اس خالق کے ساتھ اس کا تعلق ایمان کی اساس پر، یقین اور اذعان کی اساس پر قائم رہنا چاہیے۔ اللہ کے حقوق بیان کرنے کے بعد انسانوں کے حقوق جو ایک انسان پر، ایک مسلمان پر عائد ہوتے ہیں، قرآن نے ان کا تذکرہ کیا۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ، نیکی یہ ہے کہ مال کی محبت اور ضرورت کے باوجود اس مال کو رشتہ داروں پر خرچ کرنا، ذوی القربہ، سوسائٹی کے یتیم اور مسکین افراد پر خرچ کرنا، وابن السبیل، مسافروں پر خرچ کرنا، والسائلین، اور جو تم سے سوال کرنے والے ہیں اپنی کسی ضرورت اور احتیاج کے لیے، وفی الرقاب، اور انسانوں کی گردنوں کو آزاد کرانے کے لیے۔ افراد غلام ہیں، قومیں غلام ہیں، تو ان کو غلامی سے نجات دلانے، آزادی اور حریت کے لیے مال خرچ کرنا۔ قرآن حکیم نے انسان کی سب سے پہلی بات، نماز سے بھی پہلے جو بات بیان کی ہے نیکیوں کی، وہ مال کے خرچ کرنے کا حکم۔ علی حبہ، انسان طبی طور پر مال کی محبت رکھتا ہے، تو اس محبت کے باوجود اپنے عزیز و اقارب، سوسائٹی کے یتیم و مسکین، محتاج اور سوال کرنے والوں پر مال خرچ کرنا، انسانوں کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ نیکی یہ ہے، نیکی مشرق و مغرب کی بحث نہیں، نیکی مال کا خرچ کرنا ہے۔ اور قرآن حکیم نے یہ اس لیے بیان کیا کہ عام طور پر معاشروں میں سرمایہ پرستی کا رواج ہوتا ہے، اور سرمایہ پرستی میں دولت کی محبت، خواہش بہت بڑی بھی ہوتی ہے۔ اس کو توڑنے کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ وہ اس قسم کے تمام رویوں کا انکار کر کے مال کو انسانی سوسائٹی کے مفاد میں خرچ کرنے کے لیے کردار ادا کرے۔ نیکی کا اگلا حکم بیان کیا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، مال کی محبت نکل جانے کے بعد دل پاک صاف ہو گیا، اب اقام الصلاۃ، نماز قائم کرے، یہ بھی نیکی۔ وآت الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، یہ نیکی۔ اور پھر ایک اور اہم بات ارشاد فرمائی
والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب کسی انسان سے تم نے معاہدہ کر لیا ہو تو اس معاہدے کو پورا کرو۔ معاہدہ کرنے سے پہلے سوچو، خرید و فروخت کی بات ہو یا کوئی سیاسی معاہدہ ہو، سماجی معاہدہ ہو، سوسائٹی کے جتنے بھی امور ہیں وہ معاہدات سے عبارت ہے، تو جو معاہدہ کر لو اسے پورا کرو۔ موفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور پھر اگلا حکم بیان کیا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس۔ ان تمام امور کو سر انجام دینے کے لیے مصیبتیں اور مشقتیں برداشت کرنی پڑیں، شیطانی طاغوتی قوتیں تم پر جنگ مسلط کر دیں، تکلیفیں اور ایذائیں پہنچائیں، تو نیکی یہ بھی ہے کہ ان پر صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ یہ نہیں کہ دشمن کا پریشر پڑا، کوئی طاقتور مقابلے پر آ گیا اور آپ اپنے نظریے سے منحرف ہو گئے، نہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، بیماری ہو، تکلیف ہو، اذیت ہو، حتیٰ کہ جنگ ہو، دشمن کے مقابلے پر لڑائی کی بات، تو وہاں صبر و استقامت کا مظاہرہ ہے۔ انسان کی مردانگی یہ ہے کہ وہ جس بات کو بطور نظریے کے قبول کر لے، ذمہ داری کے قبول کر لے، وہ ہر طرح کے مشکل حالات میں اس پر قائم رہے، اس سے منحرف نہ ہو۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ جو جماعت ان 10 نیکیوں کو اپنائے ہوئے ہوگی، اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں، واولئک ھم المتقون، اور یہی متقی ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تقویٰ کا معیار یہ 10 امور، خدا پرستی اور انسان دوستی کے حوالے سے جو جماعت ان امور پر قائم ہوگی وہ سچی بھی ہے اور متقی بھی۔ تو اس پہلی آیت میں بنیادی اساسی امور کی نشاندہی کر دی، اور پھر سوسائٹی کی تشکیل کے لیے، سیاسی معاشی تشکیل کے لیے قوانین اور ضابطے بیان کرنا شروع کیے۔ قرآن حکیم نے پہلا قانون بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی۔ دیکھیے، انسانی معاشرے میں سب سے پہلی بات انسانی جان کی حفاظت۔ انسانی قتل ہونے لگے، انہی کو تباہ و برباد کیا جائے تو انسانی معاشرہ ترقی کیسے کرے گا؟ اس کی تعمیر و تشکیل کیسے ہوگی؟ انسانی ایلیمنٹس پر مشتمل ہی تو معاشرہ ہے، اور خود انسانی عنصر ہی تباہ ہونے لگے تو سب سے پہلے انسانوں کو قتل ہونے سے روکنے کا قانون بیان کیا قرآن نے، کہ یاد رکھو کوئی انسان دوسرے انسان کو قتل نہیں کرے، اور اگر کسی نے یہ غلط حرکت کی تو اس کے بدلے میں اس قاتل کو بھی بطور قصاص کے قتل کیا جائے۔ قصاص کا لغوی معنی ہے ہم مثل، برابر، مساوات، مماثلت، یعنی جیسے آپ نے ایک انسان کو قتل کیا، بعینی ہی اسی کے بدلے میں دوسرے انسان کو قتل کیا جائے، یعنی دونوں کی روح برابر ہے۔ ایک کی روح ختم کر دی گئی تو اس قاتل کی بھی روح دنیا میں اب باقی رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اور جب قاتل کو یہ معلوم ہو کہ دوسرے کی میں جان لے رہا ہوں تو میری جان بھی اس کے بدلے میں جائے گی، تو وہ کبھی کسی دوسرے انسان کو قتل نہیں کرے۔ قرآن حکیم نے صاف طور پر کہہ دیا کہ یہ قصاص دراصل تمہارے لیے زندگی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ قصاص کے اس قانون میں اے عقل مند لوگوں بڑی زندگی کی بات ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ تو پہلا قانون انسانیت کو قتل ہونے سے بچانا ہے۔ انسانیت قتل ہونے لگے تو معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرے۔ دنیا میں جتنی بھی شیطانی اور طاغوتی قوتیں ہیں وہ قتل انسانیت کا ارتکاب، اور اسلام کی تعلیم نے سب سے زیادہ زور انسانی جان کے احترام اور اس کے تحفظ کے لیے دیا۔ قرآن حکیم نے دوسرا قانون بیان کیا،
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ انسانی معاشرے کی مجموعی ترقی کے لیے مسلمان جماعت پر خاص طور پر لازمی قرار دے دیا کہ وہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھے۔ جو افراد سوسائٹی میں اجتماعی طور پر رمضان کے احترام اور رمضان کی بنیاد پر اپنی تہذیب و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن کے حکیم نے کہا اس کا لازمی نتیجہ لعلکم تتقون، تقوی کی شکل میں ظاہر، اور اس لیے واضح طور پر حکم دے دیا گیا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو آدمی بھی اس رمضان کے مہینے میں زندہ موجود ہو اس پر روزہ رکھنا فرض، فلیصم، اسے روزہ رکھنا۔ قرآن حکیم نے اگلا قانون بیان کیا، تیسرا، انسانیت کو بچانے کے لیے، انسانیت کے تحفظ کے لیے ایسے انسان نما درندوں کو قتل کرنا، ان کا مقابلہ کرنا، ان کی مزاحمت کرنا، یہ تیسری ذمہ داری ہے قومی سطح کے نظام کی۔ یاد رکھیے ان تمام قوانین میں انفرادی بات نہیں ہو رہی، بات اجتماعی ہے۔ قصاص کے قانون پر بھی عمل درآمد قومی سطح کا نظام کرے گا۔ فرد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ از خود کسی قاتل کا تعین کرے اور اسے قتل کرنا شروع کر دے، نہیں، ایک پروسیجر کے تحت، ایک عدالتی نظام کے ذریعے سے سزا کا یہ عمل ہو، اور پوری سوسائٹی میں اجتماعی سطح پر روزے کا اجتماعی نظام قائم کرنا۔ ایک ہے فرد کا کام، ایک ہے قومی سطح پر اس کا اہتمام کا عمل۔ ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری بھی اجتماع کی ہے، قوم کی، کہ وہ اجتماعی طور پر اس کا اہتمام کرے۔ اسی طرح تیسری بات ارشاد فرمائی وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ تیسرا حکم بیان کیا کہ سوسائٹی میں فتنہ پروری بہت بڑا جرم، افراد موجود ہوں لیکن ان کے درمیان تصادم، بد امنی ہو، معاشی بھوک ہو، قتل و غارت گری ہو، لڑائی اور جھگڑا ہو، فتنہ اور فساد ہو، یہ بہت بڑا جرم۔ اس فتنہ اور فساد کو ختم کرنے کے لیے جہاد اور قتال رکھا گیا۔ جہاد کی فرضیت کے حکم کا سبب علت فتنہ ہے، کفر نہیں ہے، یاد رکھو۔ یہ بڑی غلط بات لوگوں میں پھیلا دی گئی کہ جہاد کا اصل سبب اور علت کفر ہے۔ اگر علت کفر ہو تو دنیا میں کوئی کافر زندہ نہیں رہنا چاہیے تھا، چاہے وہ ذمہ ہی کیوں نہ بن جائے۔ جب علت کفر ہے کہ جو آدمی بھی کافر ہو اس کو قتل کر دینا ہے، تو پھر کوئی کافر کسی زمانے میں باقی رہ سکتا ہے؟ اور اگر دنیا بھر کے سارے کافروں کو قتل کر دیا جائے تو مسلمان کس کو بنانا ہے؟ دعوت کس کو دینی ہے؟ قتال یا جہاد کی علت فتنہ ہے کہ سوسائٹی میں فتنہ اور فساد، یہ بہت خرابی کی بات ہے۔ قرآن نے آگے واضح طور پر کہہ دیا کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ اور فساد مچانا یہ قتل سے زیادہ شدید ترین بات ہے۔ قتل بہت بڑا جرم، لیکن فتنہ اس سے بھی بڑا جرم، کیونکہ جب سوسائٹی میں عدم استحکام ہوتا ہے، امن و امان نہیں ہوتا، تو اس وقت لاکھوں انسان قتل بھی ہو جاتے ہیں، بے روزگار بن جاتے ہیں، معاشی بھوک میں مبتلا ہوتے ہیں، اذیتوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑا جرم۔ مستحکم مضبوط نظام قائم کرنا، سیاسی اور معاشی سسٹم بنانا، یہ اولین ضرورت ہے، اور جو اس راستے میں رکاوٹ پیدا کرے اس کے ساتھ قتال کا حکم دیا گیا۔ ایک اور حکم دیا گیا قانونی قومی سطح پر کہ انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ انفاق ایک اصطلاح ہے قرآن حکیم۔ قومی سطح پر ایسا نظام بنایا جائے کہ جس میں سوسائٹی کے تمام لوگوں کی ضروریات کی کفالت کا اہتمام ہو۔
یہاں بھی انفرادی بات نہیں ہے، جہاد اور قتال کا فیصلہ بھی حکومت کرے گی، نظام کرے گا، پرائیویٹ جہاد کی کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں کہ ہر فرد خود تلوار لے لے، بندوق لے لے اور خود جہاد کرنا شروع کر دے۔ اسی طریقے سے قومی سطح کا معاشی نظام وہ بھی قومی سطح کے سیاسی معاشی سسٹم کے ذریعے سے ہوگا، وہ اس کا اہتمام کرے گا۔ افراد کو انفرادی طور پر ترغیب تو ہے کہ وہ مال خرچ کرے، لیکن مال کے خرچ کرنے کا باقاعدہ معاشی سسٹم قومی سطح کے نظام کے ذریعے سے قائم کیا جائے۔ اسی طریقے سے ایک اور قانون بیان کیا گیا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ مسلمان جماعت کی تہذیب و تربیت کے لیے جو صاحب استطاعت لوگ ان کو اپنے اپنے علاقے چھوڑ کر انہیں مکہ المکرمہ حرمین شریفین پہنچنا ہے اور وہاں حج اور عمرہ کے اس تربیتی عمل سے گزرنا ہے۔ افراد کی تعمیر و تربیت، ایک اجتماع میں انسان کے رویے کیا ہونے چاہیے، اور اجتماع بھی بین الاقوامی ہو، وہاں انسان کے اخلاق اور رویے کیا ہوں، اس کی تربیت بغیر حج اور عمرے کے نہیں ہو سکتی، اور ان میں بھی ان رویوں اور اخلاق کو اپنانا ضروری ہے جو دوسرے انسانوں کے فائدے اور نفع کے لیے۔ قرآن حکیم نے آگے 1.5-2 رکوع میں حج کے متعلق بنیادی اساسی امور کا ذکر کیا ہے، اس کی تفصیلات بیان فرمائی۔ ایک اور حکم بھی دیا مسلمان جماعت کو۔ قرآن حکیم کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھی بات مان لینا اور آدھی بات چھوڑ دینا، مطلب کی بات مان لینا، خواہش کے مطابق جو چیز ہو اسے قبول کر لینا اور دوسری بات کو رد کر دینا، یہ نہیں۔ اسلام ایک مکمل سسٹم رکھتا ہے اور سلامتی اور امن کا جو مکمل نظام دیا گیا ہے اس کو پورے طور پر قبول کرنا ہے، جی اس میں نقص یا ادھورا پن وہ درست نہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ قرآن حکیم نے یہ بنیادی احکامات انسانی معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے بیان کیا، پھر ساتھ ہی ارشاد فرما دیا، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس۔ انسانوں کی طرف اللہ نے انبیاء کی بعثت کی ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، جس میں وہ اختلاف رکھتے ہیں، مختلفی معاملات ہیں، ان میں عدل و انصاف اور حق کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے۔ انبیاء دنیا میں انسانوں کے درمیان اختلافی امور کو ختم کر کے ایک وحدت پیدا کرنے، ایک اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث کیا گیا ہے۔ قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ یہاں پر کیا ہے، ذمہ داری عائد کی ہے کہ انبیاء کی بعثت کا یہ بنیادی مقصد ہے۔ اور پھر قرآن حکیم نے اسی ضمن میں ایک اور قانون بھی بیان کیا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے، فیہما اسم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ شراب کے ذریعے سے انسانی عقل مفلوج ہو جاتی ہے، وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے، اس کے معاہدات، اس کے معاملات وہ میچور نہیں ہوتے، اس کے تمام سیاسی اور معاشی فیصلے انسانیت کے فائدے کے نہیں ہوتے۔ عقل ہی چلی گئی تو نتائج کیسے مرتب ہوں گے؟ اور دوسرا جوا، یہ بھی دراصل مالی بدعنوانی ہے، دوسرے انسانوں کا مال بغیر کسی عوض کے لینا ہے، اس لیے اس کو بھی منع کر دیا گیا اور کہا اسمہما اکبر من نفعہما، ان کا نقصان ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے، بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم نے ایک اور عمل بھی بیان کیا، انفاق کا پیچھے ذکر کیا گیا تھا، تو صحابہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون،
کیا خرچ کرے؟ تو قرآن نے کہہ دیا قل العفو، ضرورت سے زائد تمام مال خرچ کرو، انسانی فائدے کے لیے استعمال میں لاؤ۔ ایک جگہ قرآن حکیم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا قل ما انفقتم من شیء، جو بھی خرچ کرو گے اس کا تمہیں فائدہ ہوگا۔ یہ دو حکم دو طرح کی صورتحال کے حوالے سے جاری کیا گیا ہے۔ ایک قوم خوشحال ہے، وسائل وافر مقدار میں موجود ہیں، تو وہ زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرنے کے بعد باقی مال اگر نہ بھی خرچ کرے تو تب بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ سوسائٹی میں ہر فرد زکوٰۃ دینے والا ہے، لینے والا کوئی نہیں۔ لیکن اگر صورتحال ایسی ہو کہ جس میں سوسائٹی میں بھوک اور غربت ہے اور محض زکوٰۃ سے ضرورت پوری نہیں ہوتی، تو اس وقت یہ حکم دیا گیا قل العفو، کہ ضرورت سے زائد جتنا بھی مال ہے وہ اجتماعی مفاد کے لیے خرچ کرنے کے لیے دے دو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے کھول کر اپنے احکامات اور آیات بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں۔ غور و فکر کے ذریعے سے تمہارے سامنے عقل و شعور کے دروازے کھلیں گے۔ قرآن حکیم نے اس کے بعد معاہدہ نکاح اور اس سے متعلقہ امور تقریباً ایک پاؤں میں بیان کیے ہیں کہ سوسائٹی کی ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ مرد اور عورت کا تعلق ایک معاہدہ نکاح کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ معاہدہ نکاح کو بائی پاس کر کے زنا کا عمل یا اس کو نظر انداز کر کے کوئی اور تعلق وہ جائز اور درست نہیں ہے۔ نکاح کن کن سے ہونا چاہیے اس کی شرائط اور ضوابط بھی بیان کریں، اور پھر اسی کے ساتھ ضروری تو یہ ہے کہ جب معاہدہ نکاح ہو گیا تو سوچ سمجھ کر یہ معاہدہ کرنا چاہیے، لیکن اگر ہو گیا نکاح ہو چکا تو اب اس کے فرائض اور ذمہ داریاں دونوں فریقوں کو مل کر سر انجام دینی، اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر معاملہ ایسا ہو جائے کہ دونوں کا نبھاؤ کرنا مشکل ہے تو قرآن نے یہاں طلاق کا قانون بھی بیان کر دیا کہ اگرچہ یہ سب سے مبغوض ترین عمل ہے طلاق کا، لیکن اس سے بہتر ہے کہ ہر وقت کی لڑائی اور جھگڑا اور ایک دوسرے کی توہین و تذلیل کے بجائے دونوں ایک معاہدے کے تحت الگ ہو جائیں، اور وہ کسی اور جگہ نکاح کر لے، معاہدہ کر لے، اور وہ کسی اور دوسری جگہ نکاح کر لے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس معاہدے کو بچانا ہے، اور اگر نہ بچ سکے کسی بھی وجہ سے تو اس کا ایک طریقہ کار بھی قرآن حکیم نے یہاں طلاق کی شکل میں بیان کر دیا، اور طلاق کا طریقہ بھی واضح کر دیا۔ یہ فیملی سسٹم اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ اگر قومی سطح کے نظام میں بھی جو سوشل کانٹیکٹ ایک معاہدہ ہوا ہے حکمران اور عوام کے درمیان، اول تو اس معاہدے کے مطابق دونوں اپنے اپنے فرائض سر انجام دیں، لیکن اگر ایسا معاملہ نہیں ہوتا، قومی سطح کے حکمران سوسائٹی کی ضروریات پوری نہیں کر پاتے، دونوں مصیبت اور تکلیف اور اذیت کی حالت میں ہیں، تو فالحکم فک الرب، امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اسی طلاق کے قانون سے ہی یہ قانون بھی واضح کیا کہ قومی سطح کے نظام میں اگر خرابی پیدا ہو جائے تو اس کو بھی توڑ کر نئے حکمرانوں کے انتخاب، یعنی نئے سوشل کانٹیکٹ کی اگر ضرورت پیش آئے تو اس کو قائم کیا جانا چاہیے۔ قرآن حکیم نے اس طرح قومی سطح کے نظام کے حوالے سے بھی بنیادی ہدایت اور رہنمائی دی، اور اسی سلسلے میں قرآن حکیم نے ایک واقعہ بھی یہاں پر بیان کیا۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، ایک جماعت جو دشمن کا مقابلہ کرنے، غلط سسٹم کو توڑنے، جالوت کے نظام کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلتی ہے، اور داؤد علیہ السلام، گزشتہ قوموں کا یہ واقعہ قرآن نے یہاں پر ذکر کیا، داؤد علیہ السلام نے اس جماعت بنی اسرائیل کی طرف سے دشمن سے لڑائی لڑی اور اس کے اس پورے سسٹم کو توڑ کر
عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، ایک نیا سوشل کانٹیکٹ قائم کیا، نیا حکومتی نظام قائم کیا، خلافت کا ایک نیا نظام قائم کیا جس نے تمام انسانوں کی سہولیات اور ضروریات پوری کی۔ قرآن نے دوسری جگہ پر داؤد علیہ السلام کے حوالے سے واضح طور پر کہا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا اور اس خلافت کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اب انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کا نظام قائم کریں۔ قرآن نے اس قصے سے متعلقہ کچھ امور یہاں پر بیان کیے، وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بادشاہ بنایا گیا طالوت۔ اب جب طالوت کو حکمران بنایا گیا تو جو پرانے حکمران طبقات تھے انہوں نے کہا عجیب آدمی ہے یہ، غریب آدمی، اس کو آپ نے بادشاہ بنا دیا، انا یکون لہ الملک علینا، اس کی حکمرانی ہم پر کیسے قائم ہو سکتی ہے، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ کوئی وجاہت ہے، یہ کسی جدی پشتی سیاسی خاندان سے تعلق نہیں رکھتا، تو نہ اس کے پاس جاگیر، نہ سرمایہ، نہ دولت، یہ بادشاہ کیسے بن گیا؟ دو اعتراض انہوں نے کیے، ایک تو یہ کہ یہ بادشاہوں کے خاندان میں سے نہیں، حالانکہ سیاست تو خاندانی لمیٹڈ کمپنیوں کا حق ہے، اسی کا بس حکمران ہونا چاہیے، چاہے ایک خاندان ہو یا دوسرا خاندان ہو، یہ کہاں سے درمیان میں آ گیا؟ اور دوسرا یہ کہ نہ اس کے پاس دولت ہے، نہ مال ہے، نہ جاگیر ہے، نہ کوئی اور چیز، تو اس کو کیسے بادشاہ بنا لیا؟ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے کہا کہ قومی سطح کے نظام کے قیام کے لیے یہ دو شرطیں جو تم نے بنا لی ہیں ان کا اعتبار نہیں، اصل میں تو دو شرطیں لازمی یہ ہیں کہ وہ انسان، وہ فرد، وہ جماعت جو علم اور جسم دو صلاحیتوں میں زیادہ طاقتور، زیادہ بہتر اور عمدہ صلاحیتوں کا اظہار کرے، حکمران بننے کے وہ لائق، یعنی جس کے پاس یہ علم و فہم ہو کہ انسانی سوسائٹی کے مسائل کیسے سر انجام دینے، لوگوں کی ضروریات کیا ہیں، مشکلات کیا ہیں، کس حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے سیاسی، سماجی اور معاشی مسائل کیا ہیں اور ان کے حل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو زادہ بسطۃ فی العلم، اس کے اندر علم وافر مقدار میں ہے، یہ سیاسیات کا شعور رکھتا ہے، سماجی زندگی کا فہم رکھتا ہے، مسائل کو سمجھتا ہے اور مسائل کے حل کرنے کا طریقہ کار جانتا ہے، ایک تو یہ صلاحیت، اور دوسری صلاحیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر طاقت اور قوت، بہادر اور دلیر، یعنی جو فیصلہ کر لے مسائل اور مشکلات کے حل کرنے کے لیے اس کو کر گزرتا ہے، بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ بسطۃ فی الجسم کا مطلب بہت موٹا تازہ ہونا ضروری نہیں ہے، طاقتور، بہادر، دلیر، یعنی اس کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت و استعداد وہ بہت عمدہ ہو، جرأت اور دلیری کے ساتھ اپنے کیے ہوئے فیصلوں کو عمل میں لا سکے، اس کے مطابق اقدامات کر سکے۔ تو قرآن حکیم نے کہا کہ طالوت کے اندر یہ دو باتیں پائی جاتی ہیں، اس لیے ہم نے حکمرانی اس کو دی ہے، اور قرآن حکیم نے اسی تناظر میں ہر قومی سطح کے نظام چلانے والے حکمران طبقے کے لیے ان دو صلاحیتوں کو لازمی قرار دے دیا کہ وہ اس کے پاس علم ہو اور پھر اس کے اندر وہ طاقت و قوت ہو کہ جو کچھ وہ صحیح اور درست سمجھتا ہے اس کو عمل میں لانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں استعمال کرے۔ قرآن حکیم نے طالوت کے اس تذکرے میں بتلایا ہے کہ کس طریقے سے طالوت کے لشکر میں ہی داؤد علیہ السلام تھے اور انہوں نے قتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک، کیسے داؤد نے جالوت کو قتل کیا جو دشمن، انسانیت دشمنی کا کردار ادا کرنے والا تھا، اور کیسے ان کو اللہ پاک نے حکمرانی عطا کی۔ طالوت نے اپنی حکومت میں انہیں حصے دار بنایا، اور طالوت کے انتقال کے بعد داؤد علیہ السلام خلیفہ بنے، انہوں نے اپنے پورے علاقے پر علم اور جسم کی اساس پر ایک بہت عمدہ نظام قائم کیا۔ یہاں تک قرآن حکیم نے قومی سطح کے نظام کے بنیادی اساسی اصول واضح کر دیے۔
اگلے رکوع سے قرآن حکیم نے بین الاقوامی قوانین اور ضابطے بیان کیے ہیں کہ قوموں کے درمیان تعلقات کن اصولوں پر قائم ہیں۔ آیت الکرسی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور کائنات اس کے تعلق کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن حکیم نے واضح طور پر بین الاقوامی انقلاب کی اساسیات بیان کرتے ہوئے کہا لا اکراہ فی الدین، قوموں پر دین کے نفاذ کا عمل جبری نہیں ہوگا۔ لا اکراہ فی الدین، عقیدہ منوانے میں قوموں پر کوئی جبر نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، گمراہی اور سیدھا راستہ دونوں واضح اور دو ٹوک طور پر بیان کر دیے گئے، اس کی دعوت دی جائے گی۔ تمام دنیا بھر کے انسانوں کو سچائی کی، رشد کی، ہدایت کی، عدل و انصاف کی دعوت دی جائے گی، صحیح عقیدے کے بارے میں لوگوں کو رہنمائی دی جائے گی، لیکن یہ جبری طور پر قوموں پر مسلط نہیں کیا جائے گا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جس نے بھی ہر طرح کے طاغوتی نظام کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا تو گویا کہ اس نے ایک مضبوط کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ قرآن حکیم نے طاغوتی نظام کے خاتمے کا اعلان تو ضرور کیا، یعنی ظلم کے سسٹم کو تو برداشت نہیں کیا جائے گا، اسے تو بین الاقوامی سطح پر ہر جگہ توڑا جائے گا، لیکن عقیدہ زبردستی مسلط نہیں کیا جائے گا۔ تو قرآن حکیم نے بین الاقوامی سطح پر اقوام عالم میں قرآن کی دعوت کا طریقہ کار واضح کر دیا کہ عقیدے کی دعوت ہے، لیکن ظلم کے نظام کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے برات کا اعلان کیا جانا ضروری ہے۔ اور پھر اسی تناظر میں جیسے پہلے بنی اسرائیل کو دعوت دے کر آخر میں ابراہیم علیہ السلام کے نظریے کی طرف انہیں بلایا گیا تھا، یہاں مسلمان جماعت کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دوبارہ ذکر کر کے دعوت دی ہے کہ ابراہیم جو امام انسانیت ہیں، انہوں نے اللہ سے تعلق اور اللہ کے اس وحدانیت کی دعوت دینے کے لیے جو طریقہ کار اپنایا وہ طریقہ کار تمہارے سامنے بھی ہونا چاہیے۔ قرآن حکیم نے ایک واقعے کے ضمن میں ابراہیم علیہ السلام کی تحریک اور ان کی جدوجہد کا تعارف کرا کر اس کو قبول کرنے کی دعوت کا اہتمام کیا۔ قرآن حکیم نے پھر یہاں ایک اور قانون اور ضابطہ انفاق مال کے حوالے سے بیان کیا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ نہ صرف قومی سطح پر ہوگا بلکہ بین الاقوامی سطح پر۔ کسی قوم کی غربت اور اس افلاس کو دور کرنے کے لیے بھی آپ کو مال خرچ کرنا ہے، انسانیت کی فلاح و بہبود اور اس کی ترقی کے لیے۔ لیکن اس مال کے خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم لوگوں کو جن پر مال خرچ کیا ہے ان پر احسان جتلاؤ، احسان جتلا کر انہیں کسی اذیت اور تکلیف میں مبتلا کرو۔ اس لیے مسلمان جماعت سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، دیکھو جو تم نے صدقہ اور خیرات یا انسانیت کے فائدے کے لیے مال خرچ کیا ہے، لوگوں پر اس کا احسان مت جتلاؤ اور اس کے ذریعے سے انہیں تکلیف اور ایذا مت پہنچاؤ، ورنہ تو یہ ساری چیز ضائع ہو جائے گی۔ ایک مثال کے ذریعے سے قرآن حکیم نے اس کے ضائع ہونے کا تذکرہ بھی کیا۔ قرآن حکیم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، جو کچھ تم نے رزق حلال کمایا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ انسانیت کے فائدے کے لیے مال خرچ کرنا یہ ضروری ہے۔ ولا تیمموا الخبیث منہ، غلط اور بیکار مال، بوسیدہ چیز یا غیر استعمال ہونے کے قابل جو چیز ہے اس کو مت خرچ کرو۔ قرآن حکیم نے یہاں ایک اہم رویے کی نشاندہی بھی کی کہ دیکھو الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ جب تم اللہ کے راستے میں انسانیت کے فائدے کے لیے مال خرچ کرتے ہو تو شیطان تمہیں بھوک اور افلاس میں پیدا کرنے سے ڈراتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے مال خرچ کر دیا تو تم بھوکے ننگے ہو جاؤ،
یعیدکم الفقر اور ویأمرکم بالفحشاء، اور پھر اس مال کو غلط کاموں پر خرچ کرنے کے لیے تمہیں حکم دیتا ہے۔ یاد رکھو واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، جبکہ اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ مال خرچ کرنے کے نتیجے میں تمہیں فضیلت، تمہارے لیے مغفرت، تمہارے گناہوں سے تمہیں نجات اور تمہاری ترقی ہوگی۔ قرآن حکیم نے اس سے متعلقہ امور بیان کیے اور پھر ایک واضح حکم سود کی حرمت کے حوالے سے بیان کیا، قومی سطح کا نظام ہو یا بین الاقوامی سطح کا۔ قرآن حکیم نے کہا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، خرید و فروخت اور تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا، حرم الربا۔ اور پھر خاص طور پر سود خور کا تذکرہ کرتے ہوئے نقشہ کھینچا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ سود خور وہ کبھی اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے مگر ایسے جیسے وہ آدمی جس کے اوپر جن چمٹ چکا ہو، جس کو شیطان مسلط ہو چکا ہو اور وہ اول فول بکتا ہو، دماغ طرح طرح کے خیالات اور ادھر ادھر کی زبان سے اظہار کرتا ہو، جیسے اس نے اس کا دماغ خراب کر دیا جن نے، اور اس کے نتیجے میں انسان کی عقل مفلوج ہو جاتی ہے، ایسے ہی یہ سود خور بھی 99 کے چکر میں دولت کی حوث کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے واضح طور پر کہہ دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ربا اور سود کو اللہ تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور جو یربی الصدقات انسانی فائدے کے لیے جو مال خرچ کیا گیا ہے، صدقہ دیا گیا ہے، اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ فجر کے وقت اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ، جو آدمی اپنا مال تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو مزید دے، اور جو آدمی بخیل ہے اور مال کو روکتا ہے اس کا مال ہلاک کر دے۔ تو اس کی وہ دعا اس وقت قبولیت کے وقت میں قبول ہوتی ہے۔ قرآن حکیم نے صاف طور پر یہاں کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ دیکھو یہ سود خوری چھوڑ دو، اگر تم یہ نہیں چھوڑتے فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، یاد رکھو کہ تم نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ بہت سے جرائم قرآن نے بیان کیے ہیں، زنا کا تذکرہ کیا، اس کی سزا بھی بیان کی، قتل کا تذکرہ کیا، اس کی سزا بھی بیان کی، لیکن کسی بھی جرم کو اللہ نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ نہیں قرار دیا۔ سود ایک واحد خرابی ہے، بد اعمالی ہے کہ جس کو اللہ نے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ قرار دیا ہے۔ کیوں کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے مشکلات کا، ایذاء اور تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے واضح طور پر کہہ دیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اب تک جو تم نے سود کا عمل کیا ہوا تھا اگر اس سے توبہ کرو تو تمہیں اصل مال ملے گا، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ کمی کی جائے گی نہ کوئی کوتاہی ہوگی، اصل راس المال ملے گا، سود کا اضافہ تم نہیں لے سکتے۔ ایک اور قانون قرآن حکیم نے سود کے بعد بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ قومی سطح کے نظام میں بھی ہے یہ، اور خاص طور پر بین الاقوامی سطح میں۔ ملکی سطح پر تو انسان کسی دوسرے سے معاملات طے کرتا ہے، تو اگر تحریر میں نہ بھی لائے جائیں تو تب بھی ایک بستی ایک محلے میں ہے تو آدمی اعتماد کر لیتا ہے، معاملہ طے پاتا ہے۔ لیکن قرآن حکیم نے خاص طور پر اس بات کا حکم دیا، اور یہ سب سے پہلے کتاب مقدس نے لازمی قرار دیا کہ جو بھی لین دین کرو، اور خاص طور پر وہ لین دین اگر ادھار ہے تو اس کو تحریر میں لاؤ۔ معاملہ تمام معاہدات تحریری ہونا چاہیے، زبانی کلامی نہیں ہونا چاہیے۔ اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، کوئی قرض یا لین دین جس میں ادھار کا عمل ہے، کوئی مقررہ مدت تک تم کرنا چاہتے ہو تو فاکتبوہ، اس کو لکھو۔ پورا ایک رکوع قرآن حکیم نے نازل کیا ہے، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ قدیم زمانے میں لوگ عام طور پر لکھے پڑھے نہیں تھے،
تو قرآن نے کہا کہ اگر دونوں معاہدہ کرنے والے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تو کسی کاتب کے پاس جائیں اور اس سے لکھوائیں، اور کاتب کو بھی کیسے لکھنا ہے اس کی ہدایت بھی قرآن نے بیان کی، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھنے والا بھی عدل و انصاف سے لکھے، کسی ایک طرف اس کا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ، کاتب لکھنے سے انکار بھی نہیں کرے گا، اسے لکھنا آتا ہے تو ان دو جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، کوئی معاملہ طے ہوا ہے تو ان کی تحریر لکھ کر دے۔ اور اسی طریقے سے وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، جو اس تحریر کو لکھوانے والا ہے، املا کرانے والا ہے، اس کو بھی املا درست اور ٹھیک طور پر جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے۔ ڈکٹیٹ کرانے والے کے لیے لازمی ہے کہ وہ دراصل اس معاہدے کی تمام وہ پوائنٹس جو دونوں کے درمیان برابری سطح پر طے ہوئے ہیں اس کے مطابق، عدل و انصاف کے مطابق تحریر میں آنے چاہیے۔ قرآن حکیم نے یہاں پورے رکوع میں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ یہ تحریری معاہدہ ہونا کیوں ضروری ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں، اور ہر ایک کو یہ ذمہ داریاں جن میں گواہی دینے والے، لکھنے والا، بیان کرنے والا، تحریر کرانے والے، تمام کے فرائض اور ذمہ داریاں بیان کی ہیں۔ گویا کہ معاملات اور معاہدات، خاص طور پر جو معاشی معاملات، اور ان کو تحریر میں لانے کا عمل سب سے پہلے قرآن حکیم نے بیان کیا، اور قوموں میں تجارتی ترقی کا بڑا بنیادی عمل اسی کے ذریعے سے ہوا کہ جہاں افراد کے درمیان، اقوام کے درمیان اعتماد نہیں ہوتا مقامی سطح پر، ان کے درمیان بھی تحریر کے ذریعے سے اعتماد پیدا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے تجارتی سرگرمی آگے بڑھتی ہے۔ اس طریقے سے قرآن حکیم نے یہ قوانین اور ضابطے یہاں پر بیان مکمل کر دیے۔ اسی ضمن میں ایک اور قانون بھی بیان کیا ہے کہ اگر کہیں رہن رکھنے کی ضرورت پیش آئے تو رہن رکھ کر بھی معاملات اگر طے ہو رہے ہوں تو اس کے مطابق بھی طے کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن حکیم اس سورت کے اختتام ہو رہا ہے، اور اس سورت میں قرآن حکیم نے آخر میں واضح طور پر اس بات کی ذمہ داری عائد کی کہ ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، یہ قوانین اور ضابطے اللہ نے بیان کر دیے ہیں۔ جو جماعت اس پر عمل کرے گی وہ کامیاب ہے، اور جو اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی کرے گی تو یاد رکھو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں و زمینوں میں جو بھی کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کے یہ علم میں ہے کہ جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے یا ظاہر ہے اللہ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اس لیے ان تمام معاملات میں یا جو احکامات دیے گئے ہیں ان میں خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ انسانیت کا فائدہ اور اللہ کے حقوق کی ادائیگی کے تناظر میں یہ تمام قوانین ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اور پھر اس بات کا اعلان بھی کر دیا گیا کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تمام رسولوں نے اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، اور ان تمام احکامات پر انہوں نے عمل کیا۔ آج مسلمان جماعت پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ بھی اس بات کا اعلان کرے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہ کرے۔ ہر دور میں جو رسول آئے انہوں نے انسانیت کی فلاح و بہبود اور ترقی کا قانون اور احکامات بیان کیے، لہذا تمام انبیاء برحق، ان کی تعلیمات برحق، اور آج ان تمام انبیاء کا خلاصہ اور جامع تعلیمات کتاب ایک مقدس قرآن حکیم کی شکل میں آ چکی۔ اس لیے اب اس بات کا اعلان کرنا چاہیے، قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے یہ قانون سن لیا اور ہم اس کی پیروی بھی کریں گے، اس کی اطاعت بھی کریں گے، اور اس میں کوئی کوتاہی ہو تو غفرانک ربنا والیک المصیر، ہم اے اللہ آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ اور پھر آگے دعا باقاعدہ قرآن حکیم نے سکھائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، لغزش بھول کر ہم سے یا کوئی خطا ہو جائے تو اس پر مواخذہ مت کرنا، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ہمیں معاف فرمانا، ہم پر رحم کرنا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری اس اجتماعی طاقت و قوت کو کافر قوم پر
ہمیں غالب کرنا، ہماری مدد اور نصرت کرنا۔ شروع صورت میں مسلمان جماعت کے تعارف کے بعد کافروں کا تذکرہ کیا گیا تھا جو اس حق کا انکار کرنے والے ہیں، اور ان کے لیے یہ سزا کا تذکرہ بھی کیا گیا تھا۔ اور سورت کے آخر میں مسلمان جماعت کی کامیابی اور اس جماعت کے خلاف مزاحمت کا عمل کہ جو کفر اور شرک اور ان احکامات کا انکار کر کے انسانی سوسائٹی میں ظلم و ستم پیدا کرتے ہیں، ان کے خلاف اپنی کامیابی کی دعا کا اعلان بھی کیا گیا۔ تو اول اور آخر دراصل غلبے کے لیے غلبے کی نشاندہی کرتی ہے۔ ایمان والی جماعت کے غلبے کا اعلان اولئک هم المفلحون شروع میں اس کا تذکرہ کیا گیا، اور غلبے کا اظہار سورت کے آخر میں بھی کیا گیا، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو دراصل یہ مسلمان جماعت کے یہ تمام قوانین انسانی معاشروں پر غالب کرنے کے لیے ہیں۔ اس غلبے کے لیے ایک اجتماعی طاقت اور قوت کی ضرورت ہے۔ اس اجتماعی طاقت اور قوت کو کن قوانین پر عمل کرنا ہے، اس کی تفصیلات اس سورت مبارکہ میں بیان کر دی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں انہیں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔